الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا صدق الله العظيم فقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب مکرم شفیع معظم نبی محتشم حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدتاً محبتاً پیش کرنے کے بعد حضرات گرامی قدر ہم ہجرت کے 7ویں سال کے واقعات جو تھے ان کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے. آج انشاءاللہ العزیز آخری جو ہجرت کے 7ویں سال کا آخری اہم واقعہ ہے اس کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر ہم کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہجرت کے 6 سال ماہ ذیقعدہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، اور وہاں پر پھر وہ سارا واقعات ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ کیسے کفار نے رستہ روکا، پھر اس پر صلح نامہ جو ہے وہ تحریر ہوا جس کو صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اب ہجرت کے 7ویں سال وہ اس ایک شک اس کی یہ تھی کہ آئندہ سال آ کر آپ عمرہ اپنا قضا کر سکتے ہیں. تو ماہ ذیقعدہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عمرہ کی جو قضا تھی اس کو ادا کرنے کی تیاری شروع فرمائی. جو لوگ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے ان کو بھی حکم ہوا
اور اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی جو بھی جانا چاہتے تھے ان کو بھی تیاری کا حکم مل گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ منورہ کے کئی مکین جو تھے، اب ہر کسی کی خواہش عمرہ کرنے کی، حج کرنے کی، جو مسلمان ہے اللہ کے گھر کو دیکھنے کی ہوتی ہے، اور پھر وہ خواہش اور زیادہ بڑھ جاتی ہے جب یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے شیخ کے ساتھ، ہم اپنے پیر کے ساتھ اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو پھر مزید لوگ بھی اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اور جب ہادی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہو، تو جب اس وقت عمرے کی تیاری ہو رہی ہوگی تو پھر کتنے لوگ جو ہے وہ اس کام کے لیے نکلے ہوں گے اور کتنوں کی طلب ہوگی۔ جو مسکین تھے، محتاج تھے، وہ بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ ہم بھی جانا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کچھ مدد کریں، ہمارے اسلامی بھائی جو ہیں ان سے کہیں، صحابہ سے کہ وہ ہماری مدد کریں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم ارشاد فرمایا کہ اپنی بساط کے مطابق ان کی مدد اور تعاون کرو۔ تو اس طرح صحابہ کرام نے اپنی بساط کے مطابق ان کی مالی امداد میں حصہ لیا۔ اس طرح وہ جو خوش نصیب سرکار کی سنگ میں، معیشت میں عمرہ کی سعادت حاصل کرنا چاہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما دی۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر پر روانہ ہونے لگے تو پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معمول کے مطابق اپنا جو نائب تھا مدینہ منورہ میں اپنا ایک والی مقرر فرمایا، حضرت ابو رحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس کے علاوہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے لیے اپنے ساتھ 60 اونٹ جو تھے وہ لیے۔ ان اونٹوں کی دیکھ بھال کے لیے ناجیہ بن جندب اسلمی کو متعین فرمایا، ان کی ڈیوٹی لگائی کہ اونٹوں کی دیکھ بھال کریں۔ ان کی اعانت کے لیے بنی اسلم قبیلے کے 4 افراد اور ان کو دیے ان کی مدد کے لیے، اور ان تمام اونٹوں کے گلوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلادے ڈال دیے، اور اپنے جو جانور تھا قربانی کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دست مبارک سے خود اس کے گلے میں قلادہ ڈالا۔ قلادہ کہتے ہیں خشک چمڑے کا ٹکڑا جو قربانی کے جانوروں کی شراحت کے لیے ان کے گلے میں ڈالا جاتا تھا۔ ٹکڑا کاٹ کے چمڑے کا تو وہ جانور کے گل میں ڈال دیتے تھے رسی وغیرہ کے ذریعے، تو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کعبے کے جانور ہیں، قربانی کے جانور ہیں، تو اس طرح لوگ انہیں نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے خود اپنے قربانی کے جانور کو قلادہ ڈالا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، زرہیں، نیزے وغیرہ سامان جنگ بھی ہمراہ لے جانے کا اہتمام فرمایا، اور 100 گھوڑے بھی ساتھ لے لیے۔ ہتھیاروں کی نگرانی کے لیے بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈیوٹی لگائی، اور گھوڑوں کی حفاظت کا فریضہ جو تھا وہ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا۔ اب صحابہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا مقصد تو عمرہ کرنے کا ہے اور ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اور پھر ہمارا جو معاہدہ ہے قریش کے ساتھ وہ یہ ہے کہ ہم صرف ایک تلوار لے کر آئیں گے، اور وہ بھی اپنے نیام کے اندر بند ہوگی، بیان کے اندر بند ہوگی، ننگی تلوار نہیں لے کر آ سکتے۔ تو اتنا اسلحہ لے کر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مشرکین نے بدعہدی کی تو ہم پر دعویٰ بولنے کی طاقت کی، جرأت کی، حماقت کی، تو ہمارا اسلحہ ہمارے قریب ہوگا،
اس وقت ہم یہ اسلحہ لے کر ان کا مقابلہ کریں گے، اور اس کو ہم حدود حرم میں لے کر نہیں جائیں گے بلکہ اس سے باہر کی کسی محفوظ جگہ پر اس کو رکھ دیں گے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گھوڑے تھے وہ لے کر حضرت محمد بن مسلمہ، اور اسلحہ جو تھا وہ حضرت بشیر بن سعد لے کر نکل کھڑے ہوئے۔ جب محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے لے کر مرز زہران کے مقام پر پہنچے، جو کعبہ کے قریب ہے، مکہ مکرمہ کے قریب ہے مرز زہران، حرم کعبہ سے باہر ہے وہ، تو وہاں کئی قریشی نوجوان جو تھے نا ان سے ملاقات ہوئی۔ اب چونکہ علاقہ شروع ہو چکا تھا، مکہ مکرمہ تھا مکہ کا، تو ان کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ تو ان کے دریافت کرنے پر حضرت محمد بن مسلمہ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں اور امید ہے کہ کل صبح تک یہاں پہنچ جائیں گے۔ اب قریشی نوجوانوں نے وہ گھوڑے بھی دیکھے اور وہ جو اسلحے کے انبار تھے وہ بھی دیکھے بشیر بن سعد کے پاس، تو ان کے حواس باختہ ہو گئے۔ وہ جلدی سے گھبرا کر جلدی سے واپس پلٹے مکہ مکرمہ کی طرف، اور جا کر وہاں پر قریش کو اس کی ساری صورتحال سے آگاہ کیا کہ وہ تو اپنے ساتھ اتنا اسلحہ لے کر آئے ہیں۔ اب وہ لوگ بھی گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ ہم نے تو صلح کی، کسی شک کی خلاف ورزی نہیں کی، ہم اپنے معاہدے پر قائم ہیں اور ابھی معاہدے کی مدت بھی ختم نہیں ہوئی، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اسلحہ اور لشکر لے کر ہمارے اوپر چڑھائی کیوں کر رہے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے دروازے سے ہی حضور نے عمرہ کا احرام باندھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز بلند لبیک اللہم لبیک کا ورد شروع کیا، اور سب صحابہ نے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اقتداء کرتے ہوئے بآواز بلند لبیک اللہم لبیک کہنا شروع کر دیا۔ سب تلبیہ کہتے ہوئے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ مرز زہران کے مقام پر پہنچے۔ سارا اسلحہ جو تھا جو یاجج کے مقام پر اس کو محفوظ کر دیا گیا۔ اب قریش چونکہ گھبرائے ہوئے تھے کہ اتنا اسلحہ اور گھوڑے اور لشکر، تو اس کے لیے انہوں نے مقرز بن حفص کو چند نوجوانوں کے ساتھ حضور کی خدمت میں بھیجا، تو انہوں نے عرض کیا کہ غدر اور عہد شکنی کبھی آپ کا شیوا نہیں رہی، اس دفعہ آپ خلاف معاہدہ ہتھیاروں کی اتنی مقدار اپنے ہمراہ کیوں لے کر آئے ہیں؟ حالانکہ ہمارے اور آپ کے درمیان یہ معاہدہ طے ہوا تھا کہ آپ ایک تلوار لے کر آئیں گے اور وہ بھی اپنے نیام میں ہوگی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقین کرو کہ ہم ہتھیار جو ہے وہ حدود حرم میں لے کر داخل نہیں ہوں گے، وہی ایک تلوار ہوگی، وہ نیام کے اندر ہوگی اور گلے میں لٹکی ہوگی، اس کے علاوہ اور کوئی ہتھیار ہمارے پاس نہیں ہوگا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب مقرز قریش کے پاس واپس آیا اور ان کو آ کر اس نے مطمئن کیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کے علاوہ کوئی جو معاہدہ ہمارا ہوا ہے اس کے مطابق ہی ہم چلیں گے۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مرز زہران کے قریب پہنچے تو وہاں قیام کیا، تو لوگوں نے بتایا کہ قریش کہہ رہے تھے کہ یثرب کے بخار نے مسلمانوں کو کمزور کر دیا، ان میں کھڑے ہونے کی بھی سکت نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر حضور اجازت دیں تو سواری کے اونٹوں سے چند اونٹ ذبح کر کے انہیں پکائیں تاکہ سب سیر ہو کر کھائیں اور شوربہ پئیں تو ہم تر و تازہ ہو کر مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے قابل ہو جائیں گے۔ دشمن ہمیں چاقو چوبند دیکھ کر سہم جائے گا، اس پر ہمارا رعب اور دبدبہ طاری ہو جائے گا۔ جب یہ صحابہ کرام نے عرض کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کے اونٹ ذبح کرنے سے منع فرما دیا اور حکم دیا کہ تم میں سے جس کے پاس زیادہ راہ ہے وہ لے کر آئے۔ چمڑے کا ایک دسترخوان بچھایا گیا، جو زیادہ راہ جمع ہوا اس کو دسترخوان پر پھیلا دیا گیا، اور اپنے معمول کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دسترخوان پر اس زیادہ راہ پر برکت کے لیے دعا فرمائی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب پیٹ بھر کر کھانا کھاؤ۔ جب چنانچہ سب نے سیر ہو کر کھانا کھایا اور اپنے تھیلے بھی بھر لیے، اس کے باوجود دسترخوان پر ابھی تک بہت سا کھانا بچا ہوا تھا۔
اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو اللہ تبارک و تعالی نے کتنا بابرکت اور متبرک بنایا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس اگر کھانا کم ہو جاتا ہے، اگر پانی نہیں ملتا تو حضور کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے ان کو برکتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ حضرت شاہ امام محمد رضا بریلوی حضور کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں۔ سب نے سیر ہو کر کھانا کھایا اور اپنے جو برتن تھے، تھیلے تھے کھانے والے، وہ بھی بھر لیے، لیکن اس کے باوجود دسترخوان پر کھانا جو ہے وہ کم نہیں ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برکتیں اور شانیں عطا فرمائی۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 2000 جانساروں کے ساتھ ذی الحجہ کی 4 تاریخ کو صبح سویرے حرم مکہ میں تشریف فرما ہوئے۔ مقرر نے جب قریش کو حضور کی آمد کے بارے میں اطلاع دی تو انہوں نے از راہ حسد و اناد حضور کی طرف دیکھنے سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ روسا قریش مکہ چھوڑ کر پہاڑوں پر چڑھ گئے تاکہ ان کی آنکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھیں۔ از راہ حسد و اناد انہیں یہ بھی گوارا نہ تھا کہ حضور کا رخ انور دیکھ سکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ذی طوا کے مقام پر قربانی کے جانوروں کو اکٹھا کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناقہ قصویٰ پر سوار ہو گئے۔ سارے صحابہ کرام اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے تھے۔ ان سب نے اپنی تلواریں گلے میں لٹکائی ہوئی تھیں اور بلند آواز سے لبیک اللہم لبیک کی صدا لگا رہے تھے، اس کا ورد کر رہے تھے۔ جب یہ موکب ہمایوں ذی طوا کے مقام پر پہنچا تو جیحون کی طرف سے حرم شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ امام بخاری اور دیگر محدثین نے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناقہ قصویٰ پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، انہوں نے نکیل پکڑی ہوئی تھی اونٹنی کی اور وہ شعر پڑھ رہے تھے۔ ان اشعار میں سے چند اشعار آپ بھی سماعت کریں، انشاءاللہ لطف آئے گا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشعار پڑھ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ خلو بن الکفار عن سبیلی اليوم ندربکم علی تنزیل۔ اے فرزندان کفر، میرے آقا کے راستے کو خالی کر دو، آج ہم تمہارے ساتھ قرآن کریم کی تنزیل پر، قرآن کریم کے نزول پر جو ہے وہ تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ دوبارہ کہتے ہیں، دربن یزیل الہام عن مکیل ویزہل الخلیل عن خلیل۔ ہم تمہیں ایسی ضرب لگائیں گے جو تمہاری گردنوں کو کندھوں سے جدا کر دے گی اور ہر پیارے دوست کو اس کے پیارے دوست سے غافل کر دے گی۔ قد انزل الرحمن فی تنزیل
خلوا بني الكفار عن سبيلي اے فرزندان کفر میرے آقا کے راستے کو خالی کر دو. تحقیق اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی بلائیاں نازل فرمائی ہیں, بہت سی بلائیاں عطا فرمائی ہیں. یا رب انی مؤمن بکیلی اعرف حق اللہ فی قبولی. حضرت عبداللہ بن رواحہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہوئے عرض کرتے ہیں, اے میرے پروردگار میں اس کے ارشاد پر ایمان لانے والا ہوں, یعنی تیرے نبی کے حکم پر ایمان لانے والا ہوں, اور میں اس بات کو جانتا ہوں کہ اس کے ہر حکم قبول کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے, یعنی اس کے رسول کی اطاعت کرنے میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت جو ہے وہ پوشیدہ ہے. یہ اشعار حضرت عبداللہ بن رواحہ جو تھے نا وہ پڑھ رہے تھے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب یہ اشعار سنے نا, یہ شعر سنے, تو عبداللہ بن رواحہ کو جھڑک دیا اور کہا تمہیں شرم نہیں آتی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اور پھر حرم شریف میں اشعار پڑھ رہی ہو؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو فرمایا عمر اسے کچھ نہ کہو, اسے کچھ نہ کہو, اسے پڑھنے دو یہ اشعار. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اشعار کفار پر تیروں سے زیادہ اثر کرتے ہیں. یہ اشعار کفار پر تیروں سے زیادہ اثر کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی حمد و ثنا, ان کی تعریف بیان کی گئی ہے. پھر حضور نے حضرت عبداللہ بن رواحہ سے فرمایا, عبداللہ اے رواحہ کے بیٹے سنو, تم یوں کہو لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ وعز جندہ وہزم الاحزاب وحدہ. اے عبداللہ بن رواحہ یوں کہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, وہ وحدہ لا شریک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اس نے اپنے بندے کی مدد کی اور اپنے لشکر کو غالب کیا, اور تنہا اسی نے کفار کے گروہوں کو شکست ادا کی. اللہ اکبر. پھر تمام صحابہ کرام نے اسی طرح مل کر پڑھنا شروع کر دیا اور یہ کلمات دہرانے شروع کر دیے. امام بخاری اور امام مسلم نے صحیحین میں روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ سمیت مکہ مکرمہ میں تشریف لے آئے تو چونکہ وہ کمزوری تھی, مدینہ منورہ کے جو بخار تھا اس کی وجہ سے بیمار رہتے تھے اکثر صحابہ کرام, تو اس وجہ سے, اور کچھ ابھی حالات اتنے جو ہے وہ اچھے نہیں تھے, خوشحالی نہیں تھے کہ اچھا کھانا کھا کے اپنے جسم کو طاقتور بنا لیتے, کمزور تھے بھوک کی وجہ سے, فاقوں کی وجہ سے, اور کچھ اوپر سے بخار کی وجہ سے. تو کفار جو تھے نا وہ کہتے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ کل دیکھنا جب یہ لوگ حرم میں داخل ہوئیں گے نا تو دیکھنا ان کے کمزور جسم, ان کے لٹکے ہوئے چہرے, پچکے ہوئے گال, نکاحت نے ان کو جو ہے وہ کمزور کر دیا, ان کے انگ کو جو ہے وہ کمزور کر دیا, لاغر کر دیا ہوا ہے. تو انہوں نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ کل پہاڑی پر بیٹھ کر ہم ان کی جو ہے نا وہ تماشا کریں گے, یعنی اوپر سے آوازیں کسیں گے اور ان کو آوازیں لگائیں گے اور ان کو لعنت اور ملامت کریں گے, جو ان کا شیوا تھا کفار کا, قریش کا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے اس معاملے کا پتہ چلا, بلکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس حرکت سے مطلع فرما دیا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے صحابہ نے اتباع کیا ہوا تھا. اتباع کیا ہوتا ہے؟ یعنی چادر کو دائیں کندھے کے نیچے سے لے کر بائیں کندھے کے اوپر پر ڈال دیا, بغل کے نیچے سے نکال کے اس طرف ڈال دیا. جو احرام کی دوسری چادر ہوتی ہے, ایک تو تہمت باندھتے ہیں نا, دوسری چادر جو ہوتی ہے وہ ایک کندھے سے نکال کے دوسرے کندھے کے اوپر ڈال دیتے ہیں اس طرح سے لا کر. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اتباع کیے ہوئے تھے. اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا, رحم اللہ عمران اراہم من نفسہ قوہ. اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے, رحم کرے جو کفار کے سامنے اپنی قوت و طاقت کا مظاہرہ کرے.
پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پہلے 3 چکر جو تھے ان میں رمل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ رمل کیا ہوتا ہے؟ رمل یہ ہے کہ اپنے کندھے اٹھا کر اور اپنے سینے کو پھیلا کر بازو لہرا کر تیز تیز قدموں کے ساتھ چلنا دشمن کے سامنے۔ تو اسی طریقے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کو رمل کرنے کا حکم، یعنی 3 پہلے چکر۔ اب دیکھیں نا، اب جو حاجی جاتے ہیں طواف کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے، تو وہ طواف میں کیا کرتے ہیں؟ پہلے 3 چکر وہ تو اس وقت تھا صرف کفار کو دکھانے کے لیے تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادا اتنی اور آپ کے غلاموں کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والوں تمام مسلمانوں کے لیے اس کو سنت قرار دے دیا، اور اسی طریقے پر طواف کرنے کا حکم ارشاد فرمایا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے طواف کیا تھا، اسی طریقے پر۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جب اس چال سے چلے تو کفار مکہ کی وہ غلط فہمی دور ہو گئی کہ یثرب کی آب و ہوا نے مسلمانوں کو کمزور و ناتواں کر دیا۔ جب انہوں نے اس طرح چلتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑے طاقتور ہو گئے ہیں، یہ تو کمزور، ان میں تو کوئی کمزوری کا نام و نشان ہی نہیں ہے، یہ تو بڑے طاقتور ہو گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عوف فرماتے ہیں کہ ہم ادائے عمرہ کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حصار میں لیے رہے تاکہ کوئی اوباش قریب آنے کی جرت نہ کر سکے۔ کیسا عظیم منظر ہوگا، کیسا حسین منظر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کے لیے نکلے ہوں گے تو ایک طرف جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، دوسری طرف جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، آگے جناب علی المرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا تشریف فرما ہوں گے، اور پیچھے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، اور چاروں طرف صحابہ کرام نے حلقہ بنایا ہوا ہوگا۔ وہ کتنا حسین منظر ہوگا جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں عمرہ کرنے کے لیے نکلے ہوں گے، ان کے حصار میں اپنے صحابہ کے اپنے یاروں کے حلقے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرنے کے لیے نکلے ہوں گے۔ شاعر کہتا ہے حبیب خدا تاجداروں میں چمکے، حبیب خدا تاجداروں میں چمکے، میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے، حبیب خدا تاجداروں میں چمکے، حبیب خدا۔ پڑھ چھوٹو کچھ نہیں ہوں، منڈے شنڈے تو پڑھ لیا کرو یار، چلو بابے چڑھنا وہ تو تھکے ہوں نے بچارے، تسی منڈے تو چڑھنا طاقت اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی، تسی تو پڑھ چڑھیا کرو۔ حبیب خدا تاجداروں میں چمکے، حبیب خدا حبیب خدا تاجداروں میں چمکے، حبیب خدا تاجداروں میں چمکے، محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے، محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے، حبیب خدا تاجداروں میں چمکے، کوئی چاند چمکے ستاروں میں جیسے، کوئی چاند چمکے ستاروں میں جیسے، نبی اس طرح اپنے یاروں میں چمکے، نبی اس طرح اپنے یاروں میں چمکے، ہے والشمس چہرہ تو واللیل زلفے، ہے والشمس چہرہ تو واللیل زلفے،
وہ قرآن کے 30 پاروں میں چمکے، وہ قرآن کے 30 پاروں میں چمکے، حبیب خدا تاجداروں میں چمکے، حبیب خدا تاجداروں میں چمکے، محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے، محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عمرہ مکمل کیا اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر طواف سے عمرے سے فارغ ہونے کے بعد اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا اور مروہ کی صحیح فرمائی اپنی قصوہ اونٹنی پر سوار ہو کر۔ پھر اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے، بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے، اور ساری رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف میں عبادت کرتے ہوئے گزاری، ساری رات۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صبح کا وقت ہوا نا، صبح صادق ہوئی، اذان کا وقت ہوا فجر کی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ اونچی آواز سے بول چھوڑو، کچھ نہیں ہوتا، خیر آئی گئے ہو تو بول چھوڑو، کچھ نہیں ہوتا۔ کون؟ حضرت بلال۔ آج کعبے کی چھت پر کس بلال کو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اذان پڑھنے کا؟ وہ بلال کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مست رہتے تھے اور اللہ کے دشمن ان کو ضربے لگاتے تھے، ان کو تکلیف پہنچاتے تھے۔ کون سا ایسا ظلم ہے جو اہل مکہ نے حضرت بلال پر نہیں کیا؟ لیکن قربان جاؤں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و شان پر کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر کو اذان پڑھنے کا حکم نہیں دیا، حضرت عمر کو اذان پڑھنے کا حکم نہیں دیا، حضرت عثمان، حضرت علی، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کے ذریعے حضرت بلال کو حکم دیا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل مکہ کو بتانا چاہتا تھا جس کو تم حقیر سمجھتے تھے، جس کو تم ذلیل سمجھتے تھے، سنو وہ میرے نام پر مارے کھاتا رہا، اس نے میرے نام پر اپنا سب کچھ لٹا دیا، اس نے اپنا سب کچھ مٹا دیا، لیکن دیکھو ہم نے اس کے اس قربانی کے باوجود اسے مٹنے نہیں دیا، اسے رسوا نہیں ہونے دیا، بلکہ ہم نے اس کو سب کا امام بنا دیا ہے، اور اپنے کعبے کی چھت پر چڑھا کر اس کے ذریعے اذان دلوا کر یہ بتا دیا ہے جو ہمارے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں ہم ان کو مٹنے نہیں دیتے بلکہ ان کو سر بلند فرما دیتے ہیں، ان کو سر بلند فرما دیتے ہیں۔ تو حضرت بلال نے کعبے کی چھت پر چڑھ کر جب اذان دی نا، تو وہ جو حضرت بلال کو ذلیل کیا کرتے تھے وہ کیا کہہ رہے تھے؟ ابو جہل کا بیٹا بولا اکرمہ، اس نے کہا شکر ہے میرا باپ آج زندہ نہیں اور اس نے اس غلام کو کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دیتے ہوئے نہیں سنا۔ صفوان بن امیہ کہنے لگا شکر ہے میرا باپ مر گیا اس منظر کے دیکھنے سے پہلے۔ خالد بن اسید نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ میرا باپ آج سے پہلے لقمہ اجل بن گیا اور اس کو یہ منظر دیکھنا نہیں پڑا کہ ایک حبشی غلام کعبے کی چھت پر چڑھ کر یوں آوازیں لگا رہا ہے، یوں آوازیں لگا رہا ہے۔ تو اس طرح اور باقی لوگوں نے کیا کیا؟ دوسرے کفار نے جب یہ کلمات اذان سنے تو انہوں نے اپنے چہروں کو کپڑوں سے ڈھانپ لیا، یعنی ان کے چہرے رسوا ہو گئے اس دن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو عزت عطا فرما دی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا فرما دیا۔ اس کے بعد پھر 3 دن گزر چکے تھے، چوتھا دن تھا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں تشریف فرما تھے، تو قریش نے سہیل بن حویطب بن عبدالعزیٰ کو بھیجا کہ جاؤ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ آپ کی جو مدت ہے وہ ختم ہو چکی ہے، معاہدے کے مطابق 3 دن آپ نے رہنا تھا وہ مکمل ہو گیا، اب آپ یہاں سے چلے جائیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت سعد بن عبادہ کے ساتھ کچھ گفتگو کر رہے تھے، تو
وہ آیا اور اس نے بڑی بدتمیزی کے ساتھ جو ہے نا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ مکہ خالی کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمیں 1-2 دن کی مہلت اور دے دو، ہم تم سے مانگ رہے ہیں مہلت، تو 1-2 دن کی مہلت اور دے دو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہنے پر اس نے کہا کہ ہم بالکل بھی جو ہے وہ آپ کو مہلت نہیں دیں گے۔ تو اس پر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا وہ بڑے غضبناک ہو رک کر بولے اور کہا ہے سہیل تیری ماں مرے، یہ زمین نہ تیری ہے نہ تیرے باپ کی ہے، بخدا حضور یہاں سے جب آپ کی مرضی ہوگی تشریف لے جائیں گے، کوئی آپ کو یہاں سے نکال نہیں سکتا۔ یعنی ہمارے ہوتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح تم یہاں سے نکال نہیں سکتے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کی یہ جو ہے وہ دیکھا ان کی غیرت ایمانی کو، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور فرمایا سعد رہنے دو، یہ ہماری قیام گاہ پر آئے ہیں، ان کی دل آزاری جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کوچ کی کا حکم دیا اور وہاں سے نکل کر صرف کے مقام پر آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے، رات وہاں پر گزاری۔ اس کے بعد پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ طیبہ کی طرف واپس ہوئے۔ تقریباً 2000 صحابہ کرام جو تھے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراکاب تھے، عورتوں اور بچوں کے علاوہ۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی بچی جو تھی نا وہ ابھی اپنی ماں کے پاس تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم کب تک اپنے چچا کی بیٹی کو یہاں پر چھوڑ جائیں گے کفار کے پاس، تو اب ہمیں ان کو ساتھ لے جانا چاہیے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ تو وہ بچی جو تھی نا وہ جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو اس نے دیکھا تو وہ یا امی کہتی ہوئی ان کے پیچھے بھاگی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اٹھا لیا اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا اور فرمایا کہ اپنے چچا کی بیٹی کو سنبھال کر رکھو۔ پھر وہاں سے جب مکہ مکرمہ پہنچے، مدینہ طیبہ پہنچے، تو وہاں پر پھر حضرت زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان تینوں نے سرکار کے پاس آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ بچی ہمیں عطا فرما دیں۔ تو حضرت زید بن حارثہ چونکہ جب مدینہ طیبہ میں پہنچے تھے نا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت زید بن حارثہ کا بھائی بنایا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے دے دیں، بیٹی میرے پاس رہنے دیں چونکہ یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے۔ اور پھر انہوں نے حضرت سیدنا امیر حمزہ نے اپنی بیٹی کے بارے میں ان کو وصیت بھی کی تھی۔ تو اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرے چچا کی بیٹی ہے، مجھے دے دیں۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ میری جو ہے میرے چچا کی بیٹی بھی ہے اور اس کی خالہ جو ہے وہ میرے گھر میں ہے، یعنی میری بیوی اس کی جو ہے وہ خالہ لگتی ہے، تو لہٰذا اس کو میرے سپرد کر دیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سپرد جو ہے اس کو کر دیا اور فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کے قائم مقام ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن احباب نے